بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں آدمی کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، عمر کس مشغلہ میں ختم کی۔ نمبر 2، جوانی کس کام میں خرچ کی۔ نمبر 3، مال کس طرح کمایا تھا اور کس مصرف میں خرچ کیا تھا۔ اور نمبر 4، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ 4 ایسی باتیں ہیں کہ کل قیامت کے دن جب تک یہ 4 سوالوں کا مطالبہ نہیں ہو جاتا، 4 سوالوں کا جواب نہیں آ جاتا، اس وقت تک زمین اس وقت تک قدم نہیں چھوڑے گی۔ تو پہلے نمبر پہ حدیث میں کئی مفہوم میں آتے ہیں کہ عمر کس مشغلہ میں خرچ کی، کہ ساری زندگی ایک دن سے لے کر 10 سال کی گزاری، 15 سال کی، 20 سال کی، 50 سال کی، 100 سال کی، 150 سال کی، جتنی بھی ساری زندگی کا حساب ہوگا، ساری زندگی کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساری زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ اس کائنات کے اندر یہ انسان نہ اپنی مرضی سے آیا ہے، اور جب مر جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور نہ یہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ یعنی اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے یہ اس دنیا سے جائے گا۔ تو یہ درمیان والا جو پیریڈ ہے، اب اس کو بھی اگر یہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اس کے لیے بڑا فارمولہ کیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے حضور علیہ السلام کی سنت مبارک زندگی کے مطابق گزاریں، تاکہ ہمارے 24 گھنٹے دین کے اندر ان کا شمار ہو، عبادت کے اندر ان کا شمار ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ عبادت کس وقت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہ اس کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کام کاج نہیں کرتے، آپ جو ہے نا وہ بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتے، آپ سوتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن یہ سارے کام ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک طریقے سے کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے یہ دین بن جاتا ہے۔ تو اس لیے 24 گھنٹے سنت طریقے کے مطابق گزارنا عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہ 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں، صبح و شام، دن اور رات کیسے گزارنے ہیں، تو یہ ہم سیکھ لیں تو ہماری ساری زندگی جو ہے نا عبادت کے اندر لکھی جائے گی کل قیامت کے دن، بلکہ ساری زندگی انسان کی سامنے پیش کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ میرے نبی کی، میرے محبوب کی زندگی کے ساتھ آپ کی زندگی کتنی میچ کرتی ہے، کتنی ملتی جلتی ہے، اس کا حساب ملے گا۔ اب جو آپ کی سنت زندگی کے مطابق نہیں ہوگی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو، زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائیں۔ تو یہ پوری زندگی کا حساب، بلکہ عمر میں ایک دوسرا حصہ جو ہے نا وہ جوانی کا آتا ہے۔ فرمایا جوانی کا علیحدہ سوال کیا جائے گا، کیونکہ جب جوان ہوتا ہے تو اس وقت ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ چاہے تو نیکی کے راستے پہ چل دے، چاہے تو وہ دوسرے راستے پہ چل دے۔ تو یہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، تو اس لیے جوانی کے بارے میں علیحدہ سوال پوچھا جائے گا۔ اور جوانی کی عبادت کہتے ہیں کہ یہ شیوہ پیغمبری ہے، اور جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے افضل ہے۔ تو اس لیے جوانی کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے، اس کے بارے میں اسپیشلی جو ہے نا جو سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور مال کس طرح سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، تو اس پہ بھی علیحدہ سوال ہے۔ نمبر 3 جو ہے کہ مال کیسے کمایا ہے، کہ اب اس کا جو ذریعہ ہے، اللہ نے روزی کا ذمہ تو لیا ہے، لیکن اس کے کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ حلال طریقہ اپنانا چاہیے۔
کیونکہ روزی تو ملنی ہی ہے، جو اس کی قسمت پہ جتنی لکھ دی وہ تو اس کو ملے گی، لیکن اس کے لیے جو ذریعہ ہے کمانے کا وہ حلال ہونا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا اب حلال کے طریقے سے تو کما لیا لیکن اس کو کسی دوسرے طریقے پہ جو اللہ کو ناپسند ہے اس پہ خرچ کر دیا، تو اس پہ بھی پوچھا جائے گا۔ یعنی کمانا وہ بھی جائز طریقے سے ہو، حلال کے طریقے سے ہو، اور اس کے بعد جب خرچ کرنا ہے تو خرچ کے اندر کنجوسی نہ ہو، اور جو ہے اس کے علاوہ بے ضرر خرچ نہ کیا جائے، فضول خرچی نہ کی جائے، بلکہ فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے اعتدال، میانہ روی، کہ مال کمانا وہ بھی طریقہ ٹھیک ہو اور خرچ کرنا جو ہے وہ بھی طریقہ ٹھیک ہو، اور آخر میں فرمایا کہ جو علم ہے اس کے اوپر کیا عمل کیا۔ آج ہر شخص کو معلوم ہے نماز پڑھنی چاہیے، تو کتنے پڑھتے ہیں اس پہ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو اس لیے جو علم ہے اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ آج سب کو پتہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، تو کتنے سچ بولتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ دیانتداری سے کام کرنا چاہیے، کتنے لوگ دیانتداری سے کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو علم ہے نا اس کے اوپر کیا عمل کیا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ 4 سوال جو ہیں میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں کے اندر ہمیں ان سارے سوالوں کے جو جوابات ہیں ان کی اللہ جل شانہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔